السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ساتھی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے عتی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا۔ محمد کی ولادت پر ہوئے ہر تو دما روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا۔ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء جنہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم ہے، عنایت ہے بیٹیاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمت ہے بیٹیاں۔ اللہ کا کرم ہے، عنایت ہے بیٹیاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمت ہے بیٹیاں۔ ان کے ہی دم سے نور ہے ہر ایک مکان میں، بیٹی نہیں تو کچھ بھی نہیں اس جہان میں۔ انسانیت کی پہلی ضرورت ہے بیٹیاں، اللہ کا کرم ہے، عنایت ہے بیٹیاں۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ جواب قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ سوال قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ جواب قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ سوال قرآن کریم میں کتنے سورے ہیں؟ جواب قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ سوال جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ سوال ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حی علی الصلاح کی آواز جب سنو، چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو، چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو۔ آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ بتلا دو کیسے ملتا ہے کیا کیا نماز میں، حد ہے کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں، حد ہے کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات ادھر ادھر ابھی بھٹک رہے ہیں وہ اپنی نشستوں کا اہتمام کریں اور اپنی نشستوں پر وقار کے ساتھ بیٹھیں۔ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، آپ جتنے وقار کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ یہ جلسہ اتنا ہی منظم اور باوقار ہوگا۔
اجلاس کی کامیابی یہ سامعین کے اوپر بھی منحصر ہے، لہٰذا آپ حضرات کوشش کریں کہ اس اجلاس کی کامیابی کے لیے آپ بھرپور تعاون کریں، اور جو لوگ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں اگر ان کو آنے جانے کی بہت زیادہ ضرورت نہ ہو تو وہ کوشش کریں کہ وہ کسی ایک طرف ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز اور مکرم مہمانان کرام، اجلاس کے اندر شریک ہونے والے تمام خواتین، مائیں اور بہنیں، حاضرین اجلاس، علماء کرام اور اسٹیج پر رونق افروز ہونے والے تمام مہمانان عظام، آج کا یہ اجلاس اپنے مقصد کے اعتبار سے اور اپنے عنوان کے اعتبار سے بہت زیادہ معنویت رکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس بنیاد پر کہ اس کا ایک سرا ہماری ذات سے ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ رب العالمین کی دین سے ہے۔ اس لیے اپنی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک یہ اللہ رب العالمین کی اس دین کی حمایت کے لیے ہے اور اس دین کے تحفظ کے لیے ہے جسے اللہ رب العالمین نے محمد عربی سید الکونین شفیع المذنبین فداہ ابی و امی کی ذات گرامی کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر برپا فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت الفردوس کو تیار کیا ہے، اور یہ حضرات اس جنت الفردوس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنے کی خواہش ظاہر نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر داخلہ عطا فرمائیں اور اپنی جنت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیں اور ہماری کوششوں کو بھی قبول فرمائیں۔ محترم حضرات، آج کا یہ اجلاس مکاتب دینیہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہاں پر جو اجلاس ہو رہا ہے یہ مدرسہ عربیہ نور العلوم مدنی مسجد کے تحت چلنے والے شعبہ دینیات، اس کے اندر پڑھنے والے جو بچے ہیں ان بچوں کا پروگرام ہے۔ یہ طلبہ اور طالبات جو آپ حضرات کے سامنے اپنا پروگرام پیش کریں گے، یہ بچے اسی محلے کے ہیں، اطراف کے ہیں، ان کے ماں باپ، بھائی بہن ان مجلسوں کے اندر شریک ہیں، اس لیے یہ اجلاس اور بھی بہت زیادہ بامقصد ہو جاتا ہے اور اپنی نوعیت کا منفرد ہوتا ہے کہ ہم معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے اللہ رب العالمین کے دین کا کلام سنیں گے اور اللہ رب العالمین کے قرآن کو سنیں گے، دین اسلام کی باتیں سنیں گے، اور ان بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو سنوارنے اور اس کو بنانے میں انشاءاللہ اہم رول اور کردار ادا کریں گے۔ اس اجلاس کا مقصد یہ ہے
کہ ہمارے دینیات مکتب کے اندر جو بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اور انہیں کیا پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، ان کی تربیت اور تعلیم کی بنیادیں کیا ہیں اور انہیں کس راستے سے مستقبل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس کی ایک شکل ہے اور ایک صورت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تاکہ آپ معنویت سے نکل کر کے اس تعلیم اور تربیت کو محسوس کر سکیں جو ان مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے ذریعے سے مسلم بچوں اور بچیوں کو دیا جا رہا ہے، تاکہ وہ اپنے دین سے وابستہ رہیں، اسلام سے وابستہ رہیں، قرآن سے وابستہ رہیں، اللہ کا تعارف ان کے سینوں کے اندر ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی ان کے ذہن و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے۔ اس لیے یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ وجود میں لائے گئے۔ محترم حضرات، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پورے ملک کے اندر مدارس اور مکاتب کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، ان تمام مدرسوں اور مکاتب کا سلسلہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درسگاہ تک پہنچتا ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قرآن اور اللہ رب العالمین کا دستور انسانوں تک پہنچانے کے لیے جس درسگاہ کا انتخاب کروایا اور حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں جناب سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک معلم انسانیت کی حیثیت سے، ایک معلم اخلاق کی حیثیت سے، ایک مربی اور بہترین انسان ہونے کی حیثیت سے آپ تشریف فرما تھے، ان تمام مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا سلسلہ اسی درسگاہ نبوی تک پہنچتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے اللہ کے دین کو نسل انسانی تک پہنچایا، آج یہ مدارس اور مکاتب اسی طرح اللہ رب العالمین کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ روشن چراغ آج ان مدارس و مکاتب کے ذریعے سے نسل نو کے اندر منتقل کیا جا رہا ہے اور مسلم بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت یہاں سے ہو رہی ہے، انہیں دین سے وابستہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس عظیم الشان مقصد کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھ کر کے اور دینیات کی تعلیم اور اس کی تربیت کی اس ہماگیری اور آفاقیت کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بسا کر کے جب آپ اس پروگرام کے اندر تشریف رکھیں گے تو آپ کو اس پروگرام میں بیٹھنا فخر محسوس ہوگا اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کی ضمانت بھی ملے گی۔ اس سے انشاءاللہ دوران اجلاس مکاتب اور مدارس کی افادیت، اس کی اہمیت اور اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی پڑتی رہے گی۔ آئیے سر دست ہم اس بزم کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں دینیات کے ایک ہونہار طالب علم محمد فیضان ابن فیاض احمد موصوف آئیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد
خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ماشاءاللہ، بہت خوب. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. سبحان اللہ. إنها ساءت مستقرا ومقاما. مستقرا ومقاما. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھے. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله الجبار العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. غار حرا سے نکلی تھی، عرصہ گزر گیا. غار حرا سے نکلی تھی، عرصہ گزر گیا. اب بھی ہے خوب روشن قرآن کی شعاع. محترم سامعین کرام، عزیزم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ اور حسن صوت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ قرآن کریم کا اپنا اعجاز ہے اور قرآن کریم کا اپنا حسن ہے کہ وہ پڑھنے والوں کو بھی سنوار دیتا ہے. آج ہماری بہت سی بے کسی، مفلسی اور قومی بیماری، ہماری زوال اور پستی کی بہت ساری جو بنیادیں ہیں، اس میں ایک انتہائی اور بڑی بنیاد قرآن کریم کے ساتھ ہمارے رشتے کا ٹوٹ جانا ہے. اور قرآن کریم کا جو حق ہے، ہم مسلمانوں کی طرف سے اس حق کو ادا نہ کیا جانا ہے. اور قرآن کریم جس مقصد کے لیے اس دنیا کو دیا گیا تھا اور مسلمانوں کو اس کا امین اور محافظ اور داعی بنایا گیا تھا،
آج ہم نے اپنی اس ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا تو آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوئے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور ایک شاعر نے قرآن کریم کی ترجمانی کی ہے کہ کس طریقے سے قرآن کریم ہم سے نالا اور شکوہ کرتا ہے جب ہم قرآن کریم کے ساتھ بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم گویا خود شکوہ کرتا ہے ہم سے اور آپ سے، مسلمانوں سے، کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قرآن، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن کریم کی فریاد ہے جو ہر مسلمان کو بلاتی ہے، پکارتی ہے اور چیخ کر پکارتی ہے کہ یہ قرآن کریم اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہے، یہ صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو اپنے دلوں میں بسانے اور اس کے ذریعے سے اپنی عملی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور حمد باری کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں محمد ارمان ابن ظہور عالم صلی اللہ کو موصوف آئیں اور حمد باری پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بادشاہ ہے رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے، کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سورہ رحمہ پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی، دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی، چمکا لو کردار کو اپنے لوگ کہیں ماشاء اللہ،
ماشاءاللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. یارو اپنے دل سے نکالو، یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی. ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی. وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ، موصوف نے بہت ہی بہترین انداز میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہمارے سامنے پیش کی. اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ کا تعارف پیدا فرمائے اور اللہ رب العالمین کی معرفت سے ہم سب کے سینوں کو معمور فرمائے. حاضرین کرام، آئیے اس مجلس کے اندر اللہ رب العالمین کے تعریف اور اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا کے بعد ہم چلتے ہیں دیار حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کرنے. سب سے پہلے تمام حاضرین جو موجود ہیں، خواتین و حضرات، سب اپنی زبان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدہ پیش کریں، عقیدت پیش کریں، محبت کا، درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اپنے بعد جس کا مقام و مرتبہ رکھا ہے وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ آئے اپنے مقام اور اپنے منصب کے اعتبار سے، لیکن ان کے تمام منصب اور مقام کے باوجود جو منصب اور مقام اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اس میں کوئی آپ کا شریک اور آپ کا ثانی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. آئیے اسی دیار میں چلتے ہیں انہی کی نعت گوئی کے لیے. میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دیتا ہوں محمد ایان صلی اللہ علیہ وسلم کو موصوف تشریف لائیں اور اپنی نعت کے ذریعے سے سامعین کو محظوظ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ 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 ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی
ماشاءاللہ ہر ماشاءاللہ وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھے محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں اے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو مدینہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو آقا کا گداؤں ہے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گداؤں ہے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت خوب حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو جامع الصفات جامع الکمالات جامع الاخلاق تھے آپ کی تعریف کسی انسان کے بس سے باہر ہے آپ کی تعریف وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کی شایان نشان کی اور آپ کی تعریف وہ ہوگی اور آپ کا مقام اور آپ کا منصب اس دن ہمارے سامنے ہوگا جب اللہ رب العالمین کل بروز محشر
तमाम इंसानों के सामने आपको मकाम महमूद पर फायज करेगा। मोहतरम हजरात, प्रोग्राम गोनागो खुसूसियात पर मबनी है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम हैं, इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने पेश होते रहेंगे। आप हजरात वक़ार के साथ बैठें, बाहम गुफ्तगू न करें, स्टेज की तरफ देखें। ये बच्चे हैं जो अभी अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल इब्तिदाई उम्र में हैं। उन्हें अपने मुस्तक़बिल का पता नहीं, अपने अच्छे और बुरे का भी पता नहीं। उनके दिल की तख्तियाँ बिल्कुल खाली हैं, सफ़ेद हैं। हम और आप इन तख्तियों पर जो नक्श कर देंगे उन्हीं के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करेंगे। इसलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अखलाक, अपनी गुफ्तगू, अपनी ज़बान और अपनी तंज़ीम और अपने तौर तरीक़ से उन्हें वो बेहतरीन माहौल मुहैया करें और फराहम करें जिसमें इनकी बेहतरीन तरबियत हो और बेहतरीन अखलाक के ज़रिए से इनका किरदार संवर जाए। जो लाइट वाले साहब हैं वो देखें, पीछे किसी गली के अंदर लाइट की ज़रूरत है, वहाँ देख लें। ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन को मुतनब्बे करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत कम मौक़े होते हैं दीन ईमान की, इस्लाम की बातें सुनने के लिए। लिहाजा आप इस बात की कोशिश करें कि ये जो बातें पेश की जा रही हैं, जो बच्चों के ज़रिए पेश की जा रही हैं, दीन इस्लाम की बहुत ही अहम और बुनियादी बातें हैं, अखलाक व किरदार से मुताल्लिक़ बातें हैं। और आज के वक्त में जो इंतहाई पुरफितन माहौल है, उन फितनों से बचने के क्या असबाब और क्या वसाइल और हल हो सकते हैं, ये बच्चे अपनी तकरीर में पेश करेंगे। गोया कि वो आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि जो काम आपको करना था, यानी आप उन्हें हिदायत देते और आप उन्हें तौर तरीक़ सिखलाते, ये बच्चे अपनी तकरीरों के ज़रिए से हमें और आपको बताएंगे कि हमें इन रास्तों से आप अच्छा बना सकते हैं। तो आइए मैं आप हजरात के सामने तकरीर पेश करने के लिए फलक बिनते नसीम अहमद को दावत देता हूँ। मौसूफ़ा आएँ और इल्म दीन की अहमियत पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। मोहतरम सामीन, अभी मैंने आप हजरात के सामने एक हदीस पढ़ी है जिनमें आका मंदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, खा वो मर्द हो या औरत। उसे की इल्म के बगैर कोई भी इंसान अहकामे खुदाबंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर सकता। इस हदीस से मालूम हुआ कि इतना इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज और लाजिम है। फर्ज और लाजिम है। अगर हम अपने आप को देखें तो पता चल जाएगा क्या हम अपने इल्मी दीन की तरफ कोई तवज्जो दे रहे हैं या नहीं, क्या हमें अपने इल्मी दीन की कोई फिक्र है या नहीं। क्यों जिस तरह मसले तालीम पर ध्यान देते हैं और इसकी फिक्र करते हैं, उसी तरह से हमें इल्मी दीन की भी फिक्र करनी चाहिए या नहीं। आज हमारे बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, वालिदैन की फिक्र होने लगती है कि इसको किस स्कूल में डालना है, कहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, और इसको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में डलाया जाता है और इसका ट्यूशन भी लगाया जाता है। हजारों लाखों सालाना उस बच्चे पर खर्च किया जाता है ताकि इसकी पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। लेकिन अफसोस हमें अपने बच्चों को जो तालीम देनी चाहिए और जिसका सीखना फर्ज है, जिसके सीखे बगैर हमें अपना ही नहीं पता कि इस्लाम में क्या चीज हलाल है और क्या हराम। आज हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पहला कलमा याद नहीं होता, और अगर याद भी रहता है तो उस कलिमा का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है और क्या मतलब है, कुरान क्या है, क्या तालीम देता है, आका मंदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, क्या तालीम दिए हैं, कौन सा रास्ता बताए हैं, सहाबा कौन है, उनका मुकाम मर्तबा
لوگوں نے اس دین کے خاطر جس کے آج ہم ماننے والے ہیں کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا. یہ دین کیا ہے, یہ اسلام کیا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں اور نہ سکھانے کی کوئی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے اسلام سے اتنا دور ہے کہ بعض اوقات ان کے ایمان پر بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان باقی ہے کہ نہیں. آج ہم یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہو رہی ہے, اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر رہی ہے. ذرا سوچو آخر ان سب چیزوں کے ذمہ دار کون ہے, کون پہنچایا ان کو یہاں تک. اگر دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہم ہی ہیں, ہمارے والدین ہی, ہمارے گھر کے بڑے, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین تعلیم سے راستہ نہیں کیا اور دین ماحول میں ڈالا نہیں. کلمہ کا کیا مطلب ہے ان کو بتائے ہی نہیں, آخرت کی فکر ان کو دلائی ہی نہیں. بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کا غیروں کے ماحول میں ڈلے اور انہی کی تعلیم حاصل کی اور انہی کے تہواروں میں شامل ہوئی, تو یہی نتیجہ بھی نکلنے والا ہے کہ جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بچی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو کتنا افسوس ہوتا ہے. لیکن اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ, خدا را ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ ہمیں دین تعلیم پر بھی اتنا ہی فوکس کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر ہمیں سرکاری نوکری نہیں ملی تو ہمارے پاس دوسرا کام کا بھی آپشن ہے اور دوسرا کام کر سکے. لیکن اگر ہم اپنے ایمان کو بھول جائیں گے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, ہم اپنی پوری زندگی برباد کر لیں گے اور اپنے آخرت بھی. لہٰذا ہمیں چاہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور بچوں کے انہی چند باتوں سے میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کسی شاعر نے کہا, پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے, پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے, بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا صاحب علم اور جو علم کے کورے ہیں دونوں برابر ہوں گے؟ ہر عقل مند انسان کا جواب ہوگا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم ایک زیور ہے جس سے آراستہ ہونا سب کا حق ہے اور انسان کو اسے آراستہ ہونا چاہیے. قرآن کریم کا پہلا درس, پہلا سبق جو اللہ رب العالمین نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر پہلی وحی کے ذریعے سے جو پیغام دیا, وہ پیغام تھا اقرا, آپ پڑھیں. تو پڑھے بغیر ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی, ہم خود ترقی نہیں کر سکتے. انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اور قومی سطح پر اگر ہم ترقی چاہتے ہیں, بڑھنا چاہتے ہیں, اوپر اٹھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں تعلیم کے میدانوں میں آگے آنا ہوگا. یہ پوری تقریر کا خلاصہ ہے جو موصوفہ بہت ہی جذبات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہی تھی. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آئے اور ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں. میں دوسری تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں عذرا بنت مولانا محمود احمد صاحب کو. والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں, اس موضوع پر خطاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم حضرات اور پردے کے پیچھے سے سننے والی میری مائیں اور بہنیں, آج میری تقریر کا موضوع ہے والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں. والدین کے لیے یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ بچے کی تربیت صرف لیکچر دینے سے نہیں ہوتی, بلکہ ہر ایک وقت فکر طلب, صبر آزما اور مسلسل کرنے کا کام ہے, جو مستقل مزاجی سے
انجام دینا پڑتا ہے۔ بچوں کی عملی تربیت میں والدین کی فکر مندی بچے کی تربیت کا پہلا سٹیج ہے، یعنی والدین یہ ضرورت محسوس کریں اور اپنے اندر یہ احساس جگائیں کہ بچے کی تربیت ان کی ذمہ داری اور فرض منصبی میں شامل ہونے کے ساتھ ان کی ضرورت بھی ہے۔ جب تک والدین یہ احساس اپنے اندر پیدا نہ کریں اور اسی فریضے کی انجام دہی کے لیے فکر مند نہ ہو، تب تک ظاہر ہے یہ کام ممکن ہی نہیں۔ اسی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کریم میں سورہ تغابن میں اولاد کو آزمائش قرار دے کر فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اولاد کو آزمائش قرار دینے کے باوجود اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہی محسوس نہ کریں تو خدا نخواستہ اولاد دنیا کی زندگی میں وبال جا بن جائے اور آخرت کی زندگی میں شرمندگی اور اللہ کیا پکڑ کا باعث بنتی ہے۔ لہذا بچوں کی تعلیم اسی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا وہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ یہ فکر مندی اور احساس کسی کام کے آغاز کی بنیاد بن جاتی ہے، اور اگر یہ احساس دل میں اجاگر نہ ہو تو تربیت کا عمل سرے سے شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بے شمار والدین آج بھی ایسے ہیں جن کو اپنے بچوں کی تربیت کا احساس ہی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے ہو کر خود بخود سمجھ جائیں گے، حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کہا جاتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان کو جب بھوک کا احساس ستانے لگتا ہے تو انسان کھانے کی طرف لپکتا ہے، جب پیاس کا احساس جگانے لگتا ہے تو انسان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اولاد کی تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو والدین کی سپرد کر دی گئی ہے۔ اسی ذمہ داری کے نتیجے میں والدین کو اللہ تعالیٰ نے حقوق عطا کیے جو والدین کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیے۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، وہ اسی تربیت کے اٹھانے کے نتیجے میں رکھی گئی ہے۔ جب کسی کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کو کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ دنیا میں گھر بنانا ہو تو اس کے لیے منصوبہ بندی بہت پہلے سے کی جاتی ہے، اس کے لیے رقم کا انتظام کیا جاتا ہے، موجود جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ گھر کے کمرے کتنے ہو، کچن کہاں ہوگا، بیڈ روم کہاں اور واش روم کس طرف ہوگا، کیونکہ اسی نقشے اور پلاننگ کے مطابق گھر ڈیزائن ہو کر مستقبل میں وجود میں آنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح اولاد انسان کے لیے متاع عزیز ہے، اس سے قیمتی دنیا کی کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی، اور اس کا وجود صرف دنیا ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں سہارا اور آخرت میں رفع درجات کا باعث بنتی ہے۔ لہذا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مندی اور منصوبہ بندی کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ فکر مندی اور منصوبہ بندی کرنے کے بغیر کوئی بھی کام الٹا اور ناقص ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے لیے فکر مندی اور منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسہ والوں کی تگ و دو، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیروں۔ آج روایات کی پابندیاں اتنی ضروری ہیں کہ جس کی بنیاد پر بہت سارے باصلاحیت افراد اپنی صلاحیت اور استعداد کے باوجود انہیں وہ میدان نہیں ملتے اور اپنے صلاحیتوں کے دکھلانے اور اپنے جوہر کے کمالات لوگوں کے سامنے باور کرانے کے مواقع میسر نہیں آتے، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے فطری صلاحیت اور قیادت کی خوبو رکھی ہے، جس کی بنیاد پر قوم و ملت کے اندر پستی، ذلت و رسوائی
فلاکت و نکبت بھی آتی ہے. اس لیے بہت ساری جگہوں پر ہمیں روایات سے بھی ہٹنا پڑتا ہے اور ہٹنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب قوم کا نقصان ہو، ملت کا نقصان ہو، تو پھر ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ وہ روایات جو اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان روایتوں کو جو غیر ضروری ہیں انہیں روند کر کے آگے بڑھا جائے. اس لیے ضرورت آج کے زمانے میں ہمیں آپ کو اور پوری ملت اسلامیہ کو جس چیز کی ہے وہ ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کرنا. کل ایک میٹنگ میں جانا ہوا تھا. الحمدللہ ہمارے اطراف میں جو بستیاں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ بڑے فکر مند ہیں. لیکن وہی جو میں نے ابھی شعر کہا، کیا مدرسہ والوں کی تگو دو. یہ مدرسے والے دوڑیں گے، بھاگیں گے، کتنا دوڑیں گے، کیا کریں گے؟ یہ چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، آپ کو متنبع کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے بار بار اس بڑے طوفان کا تذکرہ کر سکتے ہیں جو طوفان قریب ہے کہ پوری قوم کو، پوری ملت کو، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو، آنے والی نونہال نسلوں کو، ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کو بہا لے جائے. ہم آپ کے سامنے اس بڑی تباہی کا تذکرہ کر سکتے ہیں جو تباہی ہمارے جسم کی نہیں ہے، جو تباہی ہمارے مال و اسباب کی بعد میں ہے، جو تباہی ہمارے دکان و مکان کی بعد میں ہے، جس تباہی کے ذریعے سے سودا ہونے والا ہے ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہماری آنے والی نسلیں اور آنے والے بچے بچیوں کے دین، ایمان اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کے تعلق کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وابستگی کا، ان تمام چیزوں کا جو سودا ہونے والا ہے. بار بار ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. آج ہماری تربیت اس نوجوان نسل کے اوپر، ان بچے بچیوں کے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ مکاتب دینیہ کے اندر، مدارس اسلامیہ کے اندر، جمعہ کے خطبات کے اندر، اجتماعات کے اندر، جلسوں اور بیانات کے اندر علماء کی چیخ و پکار، علماء کی درد مندی، علماء کی دل سوزی اور واعظین کے ذریعے سے آپ ناصحانہ کلام سنتے ہیں. لیکن ہمارے سماج پر، ہمارے معاشرے پر کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی ہم نے اس کو نوٹس کیا؟ اگر نہیں ہوتی ہیں تو کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ دینیات مکتب کے اندر یہ بچے بچیاں جو قوم کا تقریباً 90% ہیں، یہ بچے بچیاں دینیات کے مکتب میں اپنی عمر کے اس حصے میں ہوتی ہیں جبکہ انہیں دین، دھرم، مذہب، خدا اور اس کا وجود، اس کا تصور، اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. نہ وہ منطقی اور دلائلی طور پر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. وہ 2-4 جملے رٹ لیتے ہیں بس. جب ان کا دماغ بالغ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ کے قابل ہوتے ہیں، وہ 15 سال سے 20-25 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، یہ بچے اور بچیاں یہ علماء سے دور ہوتے ہیں، اساتذہ کرام سے دور ہوتے ہیں، مساجد کے ائمہ سے دور ہوتے ہیں. ان کے استاذ جو ہوتے ہیں وہ ملحد، وہ زندیق، وہ مشرک، بت پرست اور لادین ہوتے ہیں. دین دھرم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے بجائے غیر اللہ کی طرف دعوت دینے والے اساتذہ اور ٹیچر ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین نے محسن انسانیت کو معلم کائنات کیوں بنا کر کے بھیجا؟ آپ صحابہ کرام کے استاد تھے. جب آپ نے اپنے طلبہ کو پڑھایا اور وہ طلبہ، وہ لوگ آپ کے سامنے، آپ کی درسگاہ کے اندر بیٹھ کر کے آپ سے سیکھے تو وہ لوگ صحابہ بنے. آج ہمارے بچے ان لادینوں کے پاس، بد مذہبوں کے پاس، باطل پرستوں کے پاس، مشرکانہ امور کرنے والوں کے پاس جب ان کی
شاگردی اختیار کریں گے ان کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت آئے گی، اللہ رب العالمین کی الوہیت سرایت کرے گی، ایک اللہ کے ہونے کا تصور یقین و استحکام کے ساتھ ان کے دل دماغ کے اندر پیوست ہوگا، یا ان کے دل دماغ متاثر ہو جائیں گے ہزاروں خداؤں سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسی درسگاہیں، ایسی اسکول اور کالج کا انتظام کریں جس میں ہمارے یہ بچے اللہ رب العالمین کی وحدت کے تصور کے ساتھ، دین اسلام کی صداقت کے تصور کے ساتھ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کے نمونہ اور آپ کے طریقے میں کامیاب زندگی کی عقیدت کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزار سکیں، اور اس طریقے کا انتخاب کریں جو طریقہ ہے احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، بات لمبی ہوگی، انشاءاللہ بیچ میں باتیں آئیں گی جو ہم سے متعلق ہیں اور جو ہمارے اس اجلاس کا مقصد بھی ہے، اور مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور افادیت جس چیز کو ثابت کرتی ہے، ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ آپ کے درمیان میں آتا رہے گا۔ آگے مزید تقریر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دینیات کے ایک طالب علم محمد ریان ابن مشتاق احمد موصوف کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور جہیز کی لعنت کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة۔ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی، جہیز کی فہرست میں بھی کچھ کمی تھی۔ محترم حضرات، نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے اور پاک زندگی گزارنے کا ذریعہ بھی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، ضعیفی کا سہارا بھی، پریشانی و بے چینی میں راحت کا ذریعہ بھی۔ اس لیے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے فائدے کے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائی کہ تم کو ان کے پاس جا کر سکون ملے اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ میرے بھائیوں، نکاح کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ تم کو اپنی بیوی کے پاس جا کر سکون ملے۔ جب آدمی دن بھر کا تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اسے اپنی فیملی سے مل کر سکون ملتا ہے، لیکن میرے عزیزوں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نکاح کو نکاح باقی رکھیں، تجارت کی منڈی نہ بنائیں اور اولاد کو سامان سمجھ کر خرید و فروخت نہ کریں۔ اور اگر ایسا ہوا پھر تو بیوی سے مل کر سکون نہیں حاصل ہو سکتا، پھر تو نفرت کے شعلے نظر آئیں گے۔ جو لوگ شادیاں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ مال مل جائے گا، وہ بہت عزت و شہرت حاصل کر لیں گے، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذلیل اور بد نصیب قرار دیا ہے۔ صاحب فتح القدیر نے تبرانی سے، اور تبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے کہ اسے عزت مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ سوائے ذلت کے اسے کچھ نہ دے گا، اور جو شخص کسی عورت سے مال کے واسطے شادی کرے تو اللہ تعالیٰ سوائے فقر و تنگدستی کے اسے کچھ نہ دے گا۔ ہاں، جو شخص نکاح کے مقصد کو سامنے رکھ کر شادی کرے کہ اس کی نگاہ نہ بہکے اور وہ پاک دامن رہے یا صلح رحمی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کی نکاح میں برکت و رحمت کے فیصلے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مذکورہ حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ جہیز کا لالچ کرنا اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کے بازار میں بیچ دینا ہے اور اپنے آپ کو فقر میں مبتلا کرنا ہے۔ محترم حضرات، جہیز کی حقیقت شریعت میں ہدیہ اور تحفے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دیں تو کوئی حرج نہیں، مگر جہیز کا مطالبہ کرنا، جہیز نہ ملنے پر بیٹی کا سسرال میں گزارا نہ ہونا، بیٹی پر طنز بھرے جملے بولنا، بیٹی کو سکون سے نہ رہنے دینا، یہ سب ایسے جرائم ہیں جو معاشرے کو بدنام کرتی ہیں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے مطابقت نہیں رکھتی، یہ سراسر بددینی کی علامت ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رخصت کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے بغیر خود ہی چند چیزیں عطا کی۔ محترم حضرات، اس لیے اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اور سادہ بنایا ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے کہ غریب آدمی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی مسائل سے دوچار رہتا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور اپنی عزت کی خاطر در در بھٹکتا ہے۔ محترم حضرات، اور اپنی عزت کی خاطر در در بھٹکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی غریب بچیاں اپنے آپ کو معاشرے میں بوجھ سمجھتی ہیں۔ ان کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ میں اس گھرانے میں کیوں پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ خودکشی بھی کر لیتی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کو ایسے جرائم سے پاک و صاف رکھیں تاکہ معاشرہ ایک خوبصورت چیز بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہیز کی شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہیز جیسی بری چیز سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دیکھی جو گھر کی غربت چپکے سے مر گئی، دیکھی جو گھر کی غربت چپکے سے مر گئی، ایک بیٹی اپنے باپ پر احسان کر گئی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ترجمانی ہے اور ایک عکاسی ہے کہ اس طریقے کا ماحول ہمارے درمیان میں بنتا جا رہا ہے کہ غریبوں کے گھر سے بچیوں کی بجائے ڈولیاں اٹھنے کے ان کی ارتھیاں اٹھ رہی ہیں۔ یہ قوم کے نوجوانوں کے لیے انتہائی عار ہے اور بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی شادیوں کے اوپر بڑی بھاری رقومات اور جہیز اور ساز و سامان کا مطالبہ کریں۔ یہ قوم کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ آگے کے پروگرام کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں دینیات کی طالبات صوبیہ بنت محمد طاہر اور فضا بنت محمد اشفاق سلمہما، دونوں آئیں اور اپنی نعت سے سامعین کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا، کمزوروں کو طاقت والوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھے۔ تہذیب کی شمع روشن کی، اٹھو کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، اللہ
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। खुद वक्त के धारे को मोड़ा, तूफान में सफीने तैराए, तलवार भी दी कुरआन भी दिया, दुनिया भी अता की उक़बा भी, मरने को शहादत फरमाया, जीने के तरीके समझाए, मज़लूमों की फरियाद सुनी, मजबूरों की गमख्वारी की, ज़ख्मों पे खुनक मरहम रखा, बेचैन दिलों के काम आए, औरत को हया की चादर दी, इस्मत का वादा भी बख्शा, शीशों में नज़ाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए, तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत कुछ झुझलाए, शैतान हजारों बल खाए, ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है, ओठों पे तबस्सुम भी आया, आँखों में भी आंसू भर आए, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, जब जुल्म और सितम हद से गुजरे, तशरीफ मोहम्मद ले आए। तशरीफ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मोहम्मद ले आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मोहतरम सामईन किराम, ये बच्चे माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप हजरात के सामने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देता हूँ हिजाब निस्वां के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए तूबा बिनते मौलाना मोहम्मद नसीम सल्लमहा को मौसूफ़ा आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व बिही नस्तईन व अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना व ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासमा ईमान
حجاب یعنی پردہ ہے میرا موضوع سخن، رب ذوالجلال کی عطا سے ہو کلام باوزن۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں بے شمار سماجی و معاشرتی برائیوں نے جنم لیا ہے، اس میں ایک انتہائی حساس اور نازک ترین مسئلہ پردہ کا ہے۔ مغربی ثقافت اور یورپی ننگا پن نے سماج میں بے حیائی عام کر دی ہے، بے شرمی کا بول بالا ہے اور بے غیرتی کو قانونی تحفظ حاصل ہو رہا ہے۔ آئیے تعلیمات اسلام کی روشنی میں پردے کے فوائد پر نظر ڈالیں اور اعتراضات کی سطحیت اور خامیوں کو واضح کریں۔ خواتین و حضرات، پردہ فرمان الہی ہے، پردہ ہدایت ربوی ہے، پردہ عورت کا زیور ہے، پردہ عورت کا تحفظ ہے، پردہ حیا و پاک دامنی کا امین ہے، پردہ ناموس نسواں کا محافظ ہے، پردہ عورت کے تحفظ اور عزت کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ اور آنی دیوار ہے، پردہ مسلم و غیر مسلم خواتین کے درمیان نشانی امتیاز ہے، پردہ معاشرے کے لیے اصلاح و تقویٰ کا ضامن ہے، پردہ مسلم خاتون کا وقار بڑھاتا ہے، پردہ اسلامی ثقافت اور مذہبی آبستگی کو استحکام دیتا ہے۔ حجاب صرف ایک اسلامی حکم ہی نہیں بلکہ سیکولرزم، لیبرلزم اور لادینیت کا کفن بھی ہے۔ پردے کو فقط عزت نسواں نہ سمجھیے، پردے کو فقط عزت نسواں نہ سمجھیے، یہ دشمن اسلام کے خوابوں کا کفن ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ خواتین و حضرات، پردے کی بے شمار خوبیوں کے باوجود، ہزاروں منافع کے باوجود ہماری کچھ بہنیں شکوک و شبہات اور اعتراض کا شکار ہو جاتی ہیں اور پردہ جیسی قیمتی متاعوں اور پرامن زندگی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ آئیے ان شبہات کا جائزہ لیں۔ ایک وسوسہ یہ پھیلایا جاتا ہے کہ پردہ اسلام کی اساس اور بنیاد نہیں ہے اور نہ یہ فرض ہے، تو میں بتلاتی ہوں پردہ فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادر اپنے آگے لٹکا لیں۔ کوئی بہن عذر پیش کرتی ہے کہ گھر والے منع کرتے ہیں، ایسی بہنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت درست نہیں۔ کسی کو برقعے میں گرمی زیادہ لگتی ہے اس لیے وہ پردہ نہیں کرتی، ایسی ماں بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے فرمان الہی ہے، قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ سخت گرم ہے۔ کوئی بہنوں بے پردہ گھومتی ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت حسن سے نوازا ہے، اس نعمت خداوندی کو کیوں چھپاؤں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ مومن عورتیں اپنا محل زینت ظاہر نہ کرے کسی کے سامنے سوائے شوہر اور ضعیف مرد کے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ فیشن سے محبت کیوں، پردے سے نفرت کیوں؟ فیشن سے محبت کیوں، پردے سے نفرت کیوں؟ تجھ کو ہے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ کوئی بہنیوں پریشان ہوتی ہے کہ پردہ تعلیم و ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، تو میں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ ترقی و تعلیم و تربیت کے تمام ضروری مراحل پردے کے ساتھ بخوبی اور احسن طریقے سے طے ہوتے ہیں۔ ذہنی یکسوئی اور طمانینت قلبی قائم رہتی ہے جو حصول تعلیم میں معین بنتی ہے۔ چنانچہ غیر مخلوط تعلیم اور شعبہ مخلوط اداروں سے عمدہ اور بہترین کارکردگی رکھتے ہیں، جسے دنیا کے انصاف پسند ماہرین ہر زمانے میں قبول کرتے آئے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں بحیثیت ایک مسلم طالبہ اور فرد ملت اسلامیہ ایک عہد رکھتی ہوں کہ میں ایک دختر اسلام ہوں۔ لعنت ایسی ترقی پر جو شرم و حیا چھین لے، عزت و آبرو نیلام کر دے، انسان سے حیوان بنا دے۔ لعنت ایسی تعلیم پر جو رونق بازار اور زینت آفس و دکان بنا دے۔ لعنت ایسی بے حجابی پر جو نگاہوں کو ہوسناک بنا دے۔ کرناٹک کی بہادر بہن ہے بی بی مسکان، کالج کے آباش طلبہ نے بھگوا جھنڈا لہرا کر، مذہبی نعرہ لگا کر خوفزدہ کرنا چاہا، مرعوب کرنا چاہا، مگر سلام اس دختر اسلام کو اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، دندہ شکن جواب دیا اور دشمنوں کو منہ چیاتی اپنے منزل کی طرف بڑھ گئی۔ اور تعلیم و ترقی کے لیے حجاب کو رکاوٹ سمجھنے والوں کی زبانیں تنگ و گنگ ہو گئیں۔ تعلیم لڑکیوں کو ضروری تو ہے مگر، تعلیم لڑکیوں کو ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سبھاگی پری نہ ہو۔
میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلم بہنوں کو پتہ جیسی عظیم نعمت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے. کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے، تب میں سمجھا کہ پردے کی فضیلت کیا ہے. محترم حضرات، آئیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے کہ میں ہر پروگرام کے اوپر کچھ تبصرے کروں. فہرست بہت لمبی ہے، طلباء اور طالبات کافی ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ مہمان محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی ہمیں سننا ہے اور ان کے مواعظ حسنہ سے استفادہ کرنا ہے. میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مکتب کی اہمیت اور افادیت کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. سودا بنت مولانا رضوان احمد موصوفہ آئیں اور اپنے عنوان پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے مکتب کی اہمیت و افادیت کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. محترم حضرات، حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جن کے والد نبی، دادا نبی، بیٹا نبی، گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا گھرانہ نبیوں اور رسولوں کا گھرانہ ہے. اس خاندان میں کتنی دینداری، تقوی اور خشیت الہی رہی ہوگی، اور گھر کے پورے ماحول پر کیسی اعلیٰ دینی فضا رہی ہوگی. ایسے دیندار گھرانے کے افراد سے گناہ اور معصیت کا اندیشہ بھی لوگوں کو نہیں ہوتا. چہ جائے کی کفر و شرک کا خوف ہو، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادوں سے سوال کیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ صاحبزادوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی خدا، آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خدا یعنی ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے. غور کریں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے بچوں کے سلسلے میں اس بات کے فکر مند ہیں کہ وہ دین پر قائم رہے. جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی اولاد کے بارے میں اتنی زیادہ فکر مندی ہے تو عام مسلمانوں کو کتنی فکر مندی ہونی چاہیے. آج ہم اپنی خاندانی روایات پر یقین کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے اسی دین کے حامل رہیں گے جو ہمیں ہمارے ماں باپ کی طرف سے ملا ہے. میری ماں اور بہنوں، اگر ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو دین سے وابستہ رکھنا ہے اور دینی پہچان پوری طرح قائم رکھنا ہے تو ان بچوں کو مکاتب بھیجنا ہوگا جہاں دینی و اخلاقی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ملتی ہے، جہاں بچوں کے اندر عقیدے کی پختگی پیدا کی جاتی ہے، جہاں انسان کو انسان بنانے کی فکر کی جاتی ہے، جہاں بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائی جاتی ہے. انہی مکاتب میں سے ایک مکتب مدرسہ عربیہ نور العلوم بندی مسجد کا بھی ہے، جہاں آپ اپنے بچوں کو داخل کر کے بچوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے سخت ماحول میں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ. مقصد ہو اگر تربیت لعل بدخشاں، مقصد ہو اگر تربیت لعل بدخشاں،
بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو۔ میرے بھائیوں، اگر سورج کا عکس بھی کسی پر پڑے تو اگرچہ وہ سورج ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا راستہ صحیح نہیں ہے تو اس کا جو عکس جس چیز کے اوپر پڑے گا وہ بھی صحیح نہیں پڑے گا، درست نہیں ہوگا۔ اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک مصلح اور کامل استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، جو بچوں کے عیوب سے بھی واقف ہو اور ان کے اخلاق کو سنوارنے، بنانے اور ان کو درست سمت میں چلانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہو اور اپنی طاقت اور قوت اس کے پیچھے کھپانے کے لیے تیار ہو۔ الحمدللہ آپ ان بچوں کو دیکھ کر کے، سن کر کے یہ محسوس کر رہے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ ان کے اساتذہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیتیں اور وہ گر رکھے ہیں جو کسی بھی بگڑے ہوئے کو درست بنانے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان اساتذہ کو مضبوط ارادوں کے ساتھ قائم دائم مستحکم فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو کچھ نظر آتا ہے سامنے اس کی ایک حقیقت ہے اور اس کی ایک معنویت ہے۔ اس اسٹیج پر پیش کی جانے والے تمام پروگرام کے پیچھے جو محنتیں ہیں، اساتذہ کرام کی عرق ریزیاں ہیں اور ان کے پسینے کو بہانا ہے، آپ ان کی طرف بھی دھیان دیں، توجہ دیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اگر میرے اختیار اور بس میں ہوتا تو میں یہ اعلان کر دیتا کہ ہر مدرس جنہوں نے ان بچوں کی تربیت میں، پروگرام کو سنبھالنے میں، سنوارنے میں کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، 5-5 ہزار روپے بطور انعام اور ہدیے کے دیے جاتے۔ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے میرے اس پکار کو کسی کے دل دماغ کے اندر پیوست کر دے اور ان اساتذہ کی جو عرق ریزیاں ہیں اور ان کی جو محنتیں اور کاوشیں ہیں انہیں اور مزید حوصلہ ہو اور قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ مزید محنت کریں اور مزید اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو لگائیں، اور ہمارے بچے جو مدرسے میں اور مکتب میں پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا اور بہترین انتظام ہو۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے پروگرام کو مزید اور آگے بڑھاتے ہوئے عرشیہ بنت سبیر اللہ اور مریم بنت شمشیر احمد، کیا ہوا؟ شفا بنت نسیم احمد اور اقرا بنت علی احمد، یہ دونوں طالبہ تشریف لائیں اور نعت کے ذریعے سے سامعین کو محسوس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام 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 السلام، شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا۔ اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، السلام 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 السلام، حق کے دلدار کو،
माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इश्क के फख्र को, इल्म के कसर को, इश्क के फख्र को, इल्म के कसर को, पे करे सब्र को, बिन्त अबू बकर को, नाज बरदार को, उनके गम ख्वार को, नाज बरदार को, उनके गम ख्वार को, चार के चार को, यानी हर यार को। अस्सलाम, 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 अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अस्सलाम, अस्सलाम, उनके दिलदार को, आशिके ज़ार को, उनके दिलदार को, आशिके ज़ार को, जानूए यार को, यार के गार को। होश की आब को, जोश की ताब को, होश की आब को, जोश की ताब को, अदल के बाब को, इब्न खत्ताब को। अस्सलाम, 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 माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मालिको जान को, दस्त फैजान को, मालिको जान को, दस्त फैजान को, इब्ने अफ़्फ़ान को, उनके उस्मान को, तीर तलवार को, फतेह बरदार को, तीर तलवार को, फतेह बरदार को, अज़्म करार को, उनके घर बार को। अस्सलाम, 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 फिक्र एहसास को, उनके अलमास को, फिक्र एहसास को, उनके अलमास को, इल्म की प्यास को, इब्ने अब्बास को, एक जाबाज को, इनके दम साज को, एक जाबाज को, उनके दम साज को, हबशी अंदाज को, उजली आवाज को। अस्सलाम, 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 एक सुखनदान को, एक शनाखान को, एक सुखनदान को, एक शनाखान को, नात की शान को, यानी हसन को। अस्सलाम, 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 अस्सलाम।